بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن زر بن حبیش قال اتیت الصفوان بن عسال رضی اللہ عنہ اسألہ عن المسح علی الخفین۔ زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال کے پاس آیا، اسألہ عن المسح علی الخفین، مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنے کے متعلق میں ان سے سوال کر رہا تھا۔ یہ سوال کرنے کے لیے میں ان کے پاس آیا۔ فقال، تو وہ پوچھنے لگے، ما جاء بک یا زر، اے زر کون سی چیز آپ کو یہاں لائی ہے؟ فقلت ابتغاء العلم، میں نے کہا علم کی تلاش کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ ابتغاء العلم یہ مفعول لہو ہے، اے جئت ابتغاء العلم۔ فقال ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب۔ تو حضرت صفوان جو صحابی رسول ہیں وہ فرمانے لگے کہ بے شک ملائکہ، بے شک فرشتے، تضع وہ رکھتے ہیں، وضع یضع وہ رکھتے ہیں، اجنحتہا، اجنحہ جناح کی جمع ہے، اپنے پر، لطالب العلم طالب العلم کے لیے، اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پر رکھتے ہیں طالب العلم کے لیے۔ کیوں؟ رضم یہ بھی مصدر ہے اور مفعول لہو ہے، تضع کے لیے، رضن خوش ہوتے ہوئے، بما یطلب اس چیز پہ جس کو وہ طلب کرنے آیا ہے، جس کی طلب میں وہ آتا ہے، یعنی علم پہ خوش ہوتے ہوئے، جس چیز کی طلب میں وہ آتا ہے اس سے خوش ہوتے ہوئے، رضن خوش ہوتے ہوئے، بما اس چیز پہ، یطلب جسے وہ طلب کرنے آیا ہے۔ فقلت تو میں نے عرض کی، میں نے اپنا مسئلہ رکھا صفوان بن عسال کے سامنے، انہو قد حق فی صدری المسح علی الخفین بعد الغائط والبول، میرے سینے میں کھٹک رہا ہے، حق یحک مضاف ثلاثی ہے، حق یحک یعنی ایک شک ہے، کھٹک ہے، فی صدری میرے سینے میں، المسح علی الخفین کھٹک رہا ہے کیا؟ موزوں پر مسح کرنا، بعد الغائط والبولی پیشاب اور پخانے کے بعد۔ وَكُنْتُ امْرَأً اور میں ایک آدمی ہوں، وَكُنْتَ امْرَأً اور آپ ایک آدمی ہیں، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، اور آپ ایک صحابی ہیں، آپ ایک سند ہیں، آپ ایک معیار ہیں۔ فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ تو میں آیا ہوں آپ کے پاس اس کے متعلق پوچھنے کے لیے۔ هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ حضرت نے اس بارے میں کچھ ذکر کیا ہو؟ حل سمعتا کیا آپ نے سنا تھا، ہو نبی کریم کو، یذکرو کہ حضرت نے ذکر کیا ہو، فی ذالک اس کے متعلق، شیئن کچھ بھی؟ قال نعم، صفوان کہنے لگے جی ہاں، کان یأمرنا اذا کنا سفرا، وہ ہمیں حکم دیتے تھے جب ہم سفر کی حالت میں ہوتے تھے۔ سفرن جمع سافر، یہ سافر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مسافرین، مسافر۔ راوی کو شک ہو گیا کہ یہاں الفاظ سفرن کے ہیں یا مسافرین کے ہیں۔ کان یأمرنا اذا کنا سفرا او مسافرین، جب ہم مسافر ہوتے تھے، سفرن یہ جمع مکسر ہے سافر کی۔ کیا حکم دیتے تھے حضرت؟ یأمرو کا پہلا مفعول نہ ہے، دوسرا مفعول ان، اللہ ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالیہن، کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں۔ لا ننزع خفافنا، خفافنا مفعول بھی ہے لا ننزع کے لیے، اور ثلاثۃ ایام یہ مفعول فیہ ہے، زمانہ، زمانے کا معنی دے رہا ہے، زمانہ ہے ایام، اور لیالیہ اس کا عطف ثلاثہ پہ ہے اس لیے یہ منصوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو ہم اپنے موزے نہ اتاریں 3 دن اور 3 راتیں، الا من جنابت، ہاں جنابت سے ہو تو پھر اتار لیں، لیکن من غائط و بول و نوم، لیکن پخانہ پیشاب اور نیند کی حالت میں نیند سے ہم نہ اتاریں۔
ان 3 آزار کی صورت میں نہ اتاریں، لیکن اگر جنابت کی صورت پیش آ جاتی ہے، یعنی حد سے اکبر لاحق ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اتار لیں۔ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوَى شَيْئًا، تو زر ابن حبیش کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت کا سمجھا حضرت صفوان کے پاس موجودگی کا، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ میں نے پوچھا هل سمعته يذكر في الهوى، کیا آپ نے سنا نبی کریم کو کہ انہوں نے ذکر کیا ہو فی الهوى اے فی المحبت شیئا، محبت کے بارے میں کچھ بھی، کیا حضرت نے محبت کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ قال نعم، حضرت صفوان نے فرمایا جی ہاں، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فبینا نحن عنده اذ ناداه اعرابی بصوت له جهوری یا محمد، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو اس دوران کہ ہم حضرت کے پاس تھے، اذ ناداه، اچانک آپ کو آواز دی، اعرابی جن، ایک دیہاتی نے، اعرابی جن من سکان البادیہ، ایسا عربی جو دیہات میں اور بادیہ میں رہتا ہو، جس کو بدوی کہتے ہیں یا عام زبان میں بدو کہتے ہیں۔ اذ ناداہ اعرابی، جب اعرابی نے حضرت کو آواز دی، بصوت، ایسی آواز سے پکارا، ناداہ پکارا، بصوت، ایسی آواز سے، لہو جو اس کی تھی، جہوری جن، بہت بلند، مرتفع، جہوری، کیا کہا اس نے؟ یا محمد، اے محمد، فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من صوتہ، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جواب دیا اس جیسی آواز میں، اس کی جیسی آواز میں۔ حضرت نے کیوں ایسا جواب دیا؟ کیونکہ ورنہ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورۃ حجرات میں کہا گیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت نے اپنی آواز ہی بلند کر دی اپنے ایک دیہاتی کے اعمال بچانے کے لیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا کتنا خیال کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ دیہاتی صحابی ہے، اعرابی ہے، آداب سے ناواقف ہے۔ فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من صوتہ، اس جیسی آواز میں، اس کی جیسی آواز میں جواب دیا حضرت نے، ہا اے تعال، آ جاؤ۔ یہ ہا اس میں فعل ہے، اس کا معنی ہے تعال، اس میں فعل امر ہے، امر کا معنی دیتا ہے، تعال آؤ، جیسے قرآن میں ہے ہا اقرؤ کتابیہ۔ فقلت لہ، تو یہ صفوان کہتے ہیں، صفوان بن عسال، فقلت لہ، تو میں نے کہا اسے، اس اعرابی کو، ویحک، تیرا ناس ہو، اغزز من صوتک، اپنی آواز کو نیچا کرو، اغزز، غزہ یا غزو سے اغزز فعل امر ہے، غزہ یا غزو جیسے مد یا مدو، اس میں امر کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، 3 ادغام کی اور 1 فک ادغام کی۔ ادغام والی صورت جیسے غزہ، غزی، غزو، اور بغیر ادغام والی، فک ادغام والی جس میں ادغام چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے اغزز۔ تو یہاں پر اغزز کو استعمال کیا گیا ہے، وَيْحَقْ اغزز من صوتک، اپنی آواز کو جھکاؤ، فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، نبی کریم کے پاس ہیں، وَقَدْ نُهِيتَ، اور یقیناً آپ کو منع کیا گیا ہے، عن ھذا، اس سے، اس طرح آواز بلند کرنے سے آپ کو منع کیا گیا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ اس کے اعمال کو بچانے کے لیے نبی کریم نے بھی یہ دیہاتی کا خیال کیا، اور یہ صحابی بھی اس کا خیال کر رہے ہیں کہ اس کے اعمال نہ کہیں ضائع ہو جائیں۔ فقالا، تو اس دیہاتی نے کہا، واللہ لا اغزز، اللہ کی قسم میں نہیں جھکاؤں گا۔ دیہاتی لوگ سختی ان کے مزاج میں ہوتی ہے، دیہاتی لوگوں کے مزاج میں سختی بہت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے۔ قال الاعرابی، اعرابی نے پھر کہا، اپنی بات اس نے جاری رکھی، اعرابی نے، المرء یحب القوم، ایک آدمی ہے جو محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے، ولما یلحق بہم، لیکن ان کے ساتھ اب تک ملا نہیں ان کے ساتھ۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب یوم القیامت، آدمی اسی کے ساتھ انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے، انہی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا من احبہ جن سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت صفوان نے زر ابن حبیش کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب زر کہتے ہیں فما زال یحدثنا، مسلسل حضرت صفوان ہمیں حدیثیں بیان کرتے رہے، حتی ذکر بابا من المغربی، یہاں تک کہ ایک دروازے کا ذکر کیا جو مغرب سے ہے، مسیرت عرضہ، جس کی چوڑائی کی مسافت، مسیرہ مانے مسافت، او یسیر الراکب، راوی کو شک ہو گیا ہے کہ مسیرت عرضہ کے الفاظ ہیں یا یسیر الراکب فی عرضہ کے الفاظ ہیں، یعنی مصدر کا استعمال کیا ہے، مسیرہ مصدر میمی ہے، او یسیر یا فعل کا استعمال کیا ہے، فعل مضارع کا، کہ چلتا رہے سوار، فی عرضہ اس کی چوڑائی میں، 40 او 70 عامن، 40 سال یا 70 سال، یہ 40 اور 70 کا بھی راوی کو شک ہوا ہے۔ تو کہا کہ ایک دروازے کا ذکر کیا جو مغرب میں ہے، اور اس کی مسافت، اس کی چوڑائی کی مسافت، لمبائی نہیں، چوڑائی کی مسافت اس کی 40 سال یا 70 سال کی ہے۔ قال سفیان احد الرواتی، جو راویوں میں سے ایک راوی ہیں سفیان، وہ کہتے ہیں، دراصل زر ابن حبیش سے روایت کرنے والے عاصم ہیں، عاصم سے روایت کرنے والے سفیان ہیں، سفیان نے روایت کیا عاصم سے، عاصم نے روایت کیا زر ابن حبیش سے۔ سفیان کہتے ہیں، جو کہ اس حدیث کے روات میں سے ایک راوی ہیں، کہ قبل الشامی، شام کی جانب، یعنی یہ دروازہ ہے مغرب کی جانب یعنی شام کی جانب، خلقہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، یعنی اس کو وجود بخشا، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، مفتوحا للتوبۃ، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کے لیے۔ اب آ گئے الفاظ اس باب کے متعلق، مفتوحا للتوبۃ، یعنی کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مفتوحا للتوبۃ، توبہ کے لیے کھلا ہوا، یہ مفتوحاً حال بنا رہا ہے، خلقہ کی ہو ضمیر مفعول بھی والی ضمیر ہے جو اس سے، وہ ذوالحال ہے، اور یہ مفتوحاً للتوبہ یہ حال ہے۔ لا یغلق، وہ بند نہیں کیا جائے گا، حتی تطلع الشمس منہ، یہاں تک کہ طلوع ہو جائے سورج، منہ اے من المغربی، مغرب سے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ رواہ الترمذی وغیرہ وقال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور ان کے علاوہ نے بھی کیا ہے اصحاب سیاہ ستہ میں سے، وقال، اور یہ بھی امام ترمذی نے فرمایا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ السلام علیکم۔